آج میرا خیال ہے کہ شاید کچھ ملاقات ہو جائے. میرا آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے بیرسٹر گور صاحب وغیرہ کی ملاقات ہو جائے. آج 5 ماہ کے بعد تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں مقرر ہوئے ہیں. کسی نے روکا تھا 5 ماہ پہلے کہ ان کو مقرر نہ کریں. سینٹ والا ابھی تک رہتا ہے. سیاسی آزادی نہیں ہے, کہیں پر جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. مذاکرات تو تب ہونا, تھوڑا ماحول تو بنائیں. یہ جو گجرانوالہ کے اور کوٹ لکھپت کے قیدی ہیں, کم از کم ان کو تو رہا کریں. جو ہم نکالتے تھے اس وقت کے بعد میں کہنے لگے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی سے نکالتے تھے. بعد میں ان کو یاد آ گیا کہ یہ خان کی وجہ سے میں نکالتا تھا. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے لوگ نکلتے تھے. ہاں البتہ لوگ نکلا کرتے تھے. صاحب آپ سے گزشتہ روز جو یہاں پہ کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں, پھر یہی سوشل میڈیا بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے پھر ایک مرتبہ آپ کو. ہاں وہ کچھ بغیرت لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ کے وساطت سے ان بگڑ بلوں کو اور یہ کیا کہتے ہیں محلے کی پیداوار پہ ایک دفعہ پھر لعنت بھیجتا ہوں. مروت صاحب آپ کسی تحریک کا آغاز کریں گے, کوئی اسٹریٹ موومنٹ؟ اسٹریٹ موومنٹ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, ان کی گالم گلوچ اب ہمیں بہت دور لے گئی ہے. اور یہ گالم گلوچ جب تک جاری رہے گی یہ ہاتھ دھو لیں کہ میں کوئی ان کی مدد کروں. مروت صاحب سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ کوئی کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. سارے آوارہ کتے کٹے ہوئے ہیں, بو بو کر رہے ہیں. مروت صاحب مذاکرات کی بھی بات گشت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ مذاکرات کی رکاوٹ, مذاکرات ہو ہی نہیں رہے, رکاوٹ کدھر سے آ گئی ہے؟ سر حکومت ہر موقع پہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے ڈائیلاگ کی, اور وہ ہمیشہ انکاری رہی ہے. تو آپ کی کیا کون سے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں؟ کس دنیا میں آپ لوگ جی رہے ہیں؟ کون سے ڈائیلاگ ہے؟ سر حکومت کا موقف حکومت تو یار حکومت ویسے ہی ہوا میں تیر مار رہی ہے. کوئی ڈائیلاگ کی آفر ہی نہیں ہے. کیوں کرے وہ ڈائیلاگ کی آفر؟ یعنی یہ جو آئے دن ابھی تو 5 ماہ کے بعد تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں مقرر ہوئے ہیں. کسی نے روکا تھا 5 ماہ پہلے کہ ان کو مقرر نہ کریں. سینٹ والا ابھی تک رہتا ہے. سیاسی آزادی نہیں ہے, کہیں پر جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. مذاکرات تو تب ہونا, تھوڑا ماحول تو بنائیں. یہ جو گجرانوالہ کے اور کوٹ لکھپت کے قیدی ہیں, کم از کم ان کو تو رہا کریں. وہ رہا نہیں ہو رہے ہیں. آئے دن لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور آپ لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. بھول جائیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ آپ کی حمایت ہی کرتے, کبھی آپ کے خلاف نہیں بولتے. لیکن جو غیر منتخب لوگ ہیں باہر, وہ ہمیشہ سے آپ پہ تنقید کرتے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ مطلب پھر آپ بھی انہی کے خلاف بولتے ہیں اور جس کی وجہ سے پارٹی ڈسپلن میں سے نکال ان کے خلاف. یہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو باہر بیٹھے کوئی ڈوبک ہے کہ بوبک ہے, ایسے لوگ آ کے اور کوئی ایک عجیب و غریب نام ہے. یہ ماضی میں وہ لوگ اپنے نام تبدیل کیا کرتے تھے جن کے والد کا پتہ نہیں چلتا تھا, تو لہذا نام ہی ایسے رکھے ہیں, پھر آگے سے گالم گلوچ کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں تو نراسیوں کا کام ہوتا ہے. مروت صاحب اگلے الیکشن میں آپ کون سی پارٹی سے لڑیں گے؟ یار یہ تم خدا کے لیے کوئی اچھے سوال کیا کرو. مروت صاحب جس یہ طرح کوئی سوال ہے؟ اب ابھی اگلے الیکشن آ گئے اور میں اگلے الیکشن تک زندہ بھی رہا. مروت صاحب جس طرح آپ لوگ نکالتے تھے پاکستان کے مختلف صوبوں میں آپ گئے, اب سہیل افریدی نکل گئے ہیں سر, ان کے ساتھ بھی عوام کا جمع غفیر ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ یہ تو بتا رہے ہیں کہ جو ہم نکالتے تھے اس وقت کے بعد میں کہنے لگے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی سے نکالتے تھے. بعد میں ان کو یاد آ گیا کہ یہ خان کی وجہ سے میں نکالتا تھا. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے لوگ نکلتے تھے. ہاں البتہ لوگ نکلا کرتے تھے, لیکن اس نکالنے کے عمل کو اتنا گندا کر دیا انہوں نے کہ آئندہ ہمیں نکلتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے کہ کوئی انسان کے بچوں کے لیے نکل رہے ہیں ہم. مروت صاحب بلاول بھٹو نے جو 4 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی پی حوالے صدر نے کہا جا رہا ہے کہ ونڈر بوائے شاید بلاول بھٹو. یار یہ سوال کس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ونڈر بوائے کہاں سے آ گیا؟ یہ کسی نے وہ اس نے چھوڑا ہے نا, سہیل بڑائی نے چھوڑا ہے. بھائی وہ سہیل بڑائی کے منہ سے بات نکلتے نکلتے بڑی ہو جاتی ہے, منہ اس کا ادھر چباتے چباتے نکل جاتا ہے. آگے تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ونڈر بوائے آپ آپ مہربانی کریں بوزیر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا دیں. اور کوئی سوال؟ مرنا صاحب اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف 2 دسمبر سے لے کے ابھی تک بیٹھتی ہے. آج میرا خیال ہے کہ شاید کچھ ملاقات ہو جائے.
मेरा आइडिया है, हो सकता है बैरिस्टर गौर साहब वगैरह की मुलाकात हो जाए आज। लेकिन सर गुज़िश्ता जब मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौर को ही इजाजत दी गई थी, उन्होंने बैन को कहा था कि आप मुलाकात करें, उसके बाद उनकी भी नहीं हुई थी, तो आज फिर बैरिस्टर गौर की हो जाएगी। मेरा ख्याल है आज होनी चाहिए। फैसलों का तो हमेशा पीटीआई के लोगों ने एहतराम किया है, और बाकी जो है इख्तलाफात अपनी जगह सही, घर की बात है, लेकिन इन्होंने ये जो नंबरदार शहबाज गल को बिठाया हुआ है ना, तो मैंने तो उन्हें पता चला है वो नंबरदार का पुत्र है। अच्छा मरवत साहब कोई ऐसा सवाल करो जिसका जवाब आपको दरकार हो, कोई और सवाल।